اور اللہ کی ذات کے متعلق ایسی بیہودہ اور بیتوکی باتیں ڈائریکٹ اس سے مخاطب کر کے کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ بھی انہیں سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ اب تک آپ بھی ان گانوں کے لیرکس پر غور کیے بغیر اور انہیں سمجھے بغیر ان الفاظ کو نہ صرف دہراتے رہے بلکہ بار بار سنتے رہے۔ آئیے آج ایسے ہی کفریہ اور شرک سے بھرے ہوئے بالی ووڈ کے گانوں کی فہرست پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ان الفاظوں کو غور سے سنیے گا۔ کہ بن گئے ہو تم میرے خدا۔ ایک انسان کو یعنی ایک لڑکی کو خدا بنایا جا رہا ہے۔ کیا لاجک ہے اس بات کی سوائے اس کے کہ برین واش کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں ایک انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو گمراہ کیا جائے کہ اللہ کی ذات بھی ہماری طرح ہی ایک انسان ہی ہے، اس میں اور کچھ بھی خاص نہیں۔ آگے چلیں۔ اس گانے کے اندر یہ لڑکی کو اپنا رب کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا دنیا و جہان بھی، یعنی وہی کفری الفاظ ایک بار پھر سے نئے گانے کے اندر صرف خدا کو رب سے بدل کر ایک بار پھر سے دہرائے گئے ہیں۔ میں ٹکرایا رب سے تیری چاہ میں، یعنی میں نے اللہ سے تیری محبت کے اندر ٹکر لے لی، اس سے جنگ کی۔ اللہ سے جنگ، وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر۔ ایک انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خدا سے کسی چیز کے بارے میں سوال بھی کرے، جنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے رب بھی دیوانہ یعنی کریزی لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کریزی کے الفاظ ہم دنیا کے اندر کسی مجنوں، پاگل یا بے وقوف شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کھلم کھلا اللہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا۔ خود کو مسلمان کہنے والا یہ ایکٹر ایک ایسے گانے پر ایکٹنگ کر رہا ہے جس کے اندر ایک لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے تجھ میں رب نظر آتا ہے، میں کیا کروں۔ تو ہی رب تو ہی دعا۔ اس گانے کے اندر رب کہنے سے بھی بڑھ کر بات بہت آگے پہنچ گئی ہے، اور یہ مشہور پاکستانی مسلم سنگر راحت فتح علی خان کے الفاظ ہیں، کسی ہندو سنگر کے نہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اب چلیں ذرا مزید ایکسٹریم لیول پر چلتے ہیں۔ یہ بندہ خدا یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی تجھے بھی پیار ہوگا، کبھی تیرا یار بھی تجھ سے جدا ہوگا، تب جا کر تجھے احساس ہوگا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ تجھے بھی تو پیار ہوگا، خدا جانے کا تو فاصلوں کا ہے یہ درد کیا۔ ان توہین امیز الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان جاہل لوگوں کو یا تو خدا کے لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا، اور اگر پتا ہے تو دوسری سچویشن بالکل آبویس ہے کہ یہ جان بوجھ کر اپنی عوام کا برین واش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کام پوری تیاری سے اور ٹیم ورک کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر پلان کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مسلسل ایسا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ غلطی تو ایک یا دو بار ہوتی ہے، لیکن اس عمل کو بار بار دہرانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ تو میرا خدا اساتے تینوں رب منے، آپ ہی رب آپ ایمان بن گئے تھے خدا، اور ہاں وہی بن گئے۔ اللہ کی تو صفت یہی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا انسانوں کی طرح کوئی جسم نہیں، اسے موت، درد اور تکلیف جیسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کی سب اس کی کریشن ہے جو اس کی ماتحت اور غلام ہے۔ یہ سب تکلیفیں انسان کے مادی جسم کو محسوس ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے ان سب کا کوئی وجود نہیں۔ اور اگر یہ اللہ کی ذات پر بھی بالکل اسی طرح سے اثر انداز ہوں جیسا کہ ہم انسانوں پر، تو وہ اللہ کیسے ہوا؟ اگر یہ چیز شرک نہیں ہے تو شرک اور کہتے کسے ہیں؟ بالکل وہی الفاظ بار بار ہر گانا بدل کر آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے۔ اب جو گانا میں آپ کو سنوا رہا ہوں وہ اللہ کی توہین سے بھی ایک سٹیپ مزید آگے نکل گیا ہے، کیونکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب یعنی ایک لڑکی، تمہارا چہرہ رب سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے جنگ کی حالت کے اندر ہیں، جنگ ہتھیاروں والی نہیں بلکہ سائیکولوجیکل وار، کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین گناہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور آج کا انسان بھی اتنا کم عقل ہے کہ بنا کچھ سوچے اور سمجھے بغیر ان گانوں کو سنتا بھی ہے اور گنگناتا بھی ہے۔ خاص طور پر آج کے مسلمان اس بارے میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔